أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کفار اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہاد کرنا، جہاد کا لفظی معنی ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، دین کے دفاع کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ کوشش اسلحہ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں، اور کبھی یہ کوشش صرف بات کے ذریعے سے اور برائیوں سے روکنے کے ذریعے سے، یا اسلام کے نقصان پہنچانے والوں کا راز فاش کرنے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، اور کبھی اسلحہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اسلحہ کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے کھلم کھلا کفار کے خلاف، اور جو منافقین ہیں ان کے ساتھ زبان سے جہاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس وجہ سے ان سے بظاہر مسلمانوں والا برتاؤ ہی کیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ما قالوا، کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں ہی نے کفر کی بات کہی ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اسلام کا اظہار کرنے کے بعد پھر کفر کا ارتکاب کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے پکا عزم کیا اس بات کا کہ جس تک یہ پہنچ نہ سکے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ارادہ کر چکے ہیں، بما لم ینالو، لیکن اس تک پہنچ نہیں سکے، وما نقموا، اور ان لوگوں نے کسی چیز کا آپ سے بدلہ نہیں لیا، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، سوائے اس کے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ منہ موڑ جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نہ تو ان کے لیے زمین میں کوئی ولی ہوگا، کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی رکھوالا ہوگا۔ ان آیات میں منافقین کے حوالے سے اور ان کی جو طرح طرح کے کرتوت تھے اور سازشیں تھیں، انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ بہت زیادہ نرمی فرماتے ہیں، اس وجہ سے یہ سراسر یہ منافقین کفار آپ کی مخالفت کیے چلے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ سختی کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ جو کفار کا معاملہ ہے ان کو روکا جائے، نہیں باز آتا تو اسلحہ کے ذریعے سے قتال کیا جائے۔ جہاں تک منافقین کا معاملہ ہے تو ان کو سمجھایا جائے جب تک کہ یہ خود کفر کا اعلان نہ کر دیں۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ منافقین اکٹھے ہوتے اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، مسلمان، اسلام، ان کی گستاخیاں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا تو پھر قسمیں اٹھاتے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو اسلام یا حضور کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتے، ہم قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسلام کا اعلان کر چکے تھے، اسلام کا اظہار کر چکے تھے، تو اس کے بعد بھی
یہ لوگ مسلسل نافرمانیاں کیے چلے جاتے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی سفر پر تھے، جا رہے تھے، تو کچھ منافقین تقریباً 12 افراد تھے، ان کو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا بڑا سردار تھا، اس نے کہا اور تقریباً 12 افراد کو نقاب ڈلوا کر اور پھر جو ہے ایک راستے پر کھڑا کروا دیا کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام یہاں سے گزریں تم ان پر حملہ کر دینا۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ سامنے آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے غصے سے ان کو خطاب فرمایا تو یہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ارادہ کر چکے تھے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو فرمایا کہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ صرف اس بات کا، طنزاً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صرف اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی وجہ سے غنی کر دیا ہے، ان کو مالدار بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف سے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس بنیاد پر یہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں؟ کیا یہ اس بات کو سمجھتے نہیں؟ اور ایک مرتبہ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا بڑا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا بس ہم واپس چلتے ہیں، اب مدینہ پہنچیں گے تو نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے حوالے سے کہا کہ ان کو ہم وہاں سے نکال دیں گے۔ اور جب پھر ان کو کہا گیا تو کہا جی کہ نہیں، ہم نے تو ایسی بات کوئی نہیں کی۔ تو بہرحال بات یہ ہے، کہا کہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی ہے۔ لن فضوا من حولک، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سختی فرماتے تو یہ لوگ آپ کے پاس ٹھہر بھی نہ سکتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو قتل بھی نہیں کرواتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ آتا ہے جب ایسی باتیں کہیں گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ حکم دیجئے، ایسے منافقوں کو تو قتل کر دینا چاہیے، جب ہم کفار کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ منافقین بھی تو کفار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عمر نہیں، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کروا دیتا ہے، لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری ایک فہرست بتا رکھی تھی کہ کون کون ہیں جو کہ منافقین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنازہ آپ پڑھانے کے لیے آتے تو دیکھتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفہ جنازے میں شریک ہوتے، آپ بغیر تحقیق کے جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوتے تو پھر آپ تحقیق کرتے کہ کہیں یہ شخص منافق تو نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رازدار صحابی تھے۔ تو انہی کی بری سازشوں اور اسلام کی دشمنی کو ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اب بھی یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا تو انتہائی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور وہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی رسوائی، دنیا میں بھی بے چینی، پریشانی، دو رخی پالیسی، ادھر اور بات کرنا، دوسری طرف اور بات کرنا، ایسا بندہ کہاں سکون سے رہ سکتا ہے؟ اور آخرت کا تو بدترین عذاب منافقوں کے لیے ہوگا، اور وہاں کوئی بچانے والا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی، حق بات سننے کی، حق بات آگے بیان کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔